میں جب مصر سے واپس آیا تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کوئی جاہلوں کا ملک نہیں ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، علماء بھی ہیں، ادباء بھی ہیں، محدثین، مفسرین. تو میں نے کوئی تیر نہیں مارا وہاں جا کر. اتنا ضرور ہے کہ سندوں کے نام پر چند کاغذ کے ٹکڑے میرے پاس ضرور ہیں، ورنہ علم یا قابلیت سے میرا کوئی تعلق نہیں. جب واپس آیا وہاں سے میں، اور یہ محسوس ہوا کہ اب تک تو میں طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا، لیکن اب میں نے نصاب مکمل کر لیا، اب میرا شمار بھی علماء میں ہونے لگا، اور میرے اوپر بھی بحیثیت عالم کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس قوم کو، اس ملت کو، اب اس امت کو میں کیا دے سکتا ہوں. میں نے بہت غور کیا کہ آخر میں کیا کروں. اگر مدرسہ کھول لیتا ہوں، مدرسے تو بہت ہندوستان کے اندر، اس کی ضرورت نہیں ہے کوئی خاص، تو آخر کیا کام کیا جائے. ایک بات ذہن میں یہ آئی کہ ایسا کام کیا جائے کہ جو روایت شکن ہو، روایتوں سے ہٹ کر ہو، کوئی نیا کام ہو اور جس کی ضرورت بھی ہو. بہت غور کرنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا، بدایوں میں خاص طور سے اور کم و بیش پورے ہندوستان کے اندر، وہ یہ کہ ہماری جو نئی نسل ہے، جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ان کو ہم اسلام کی طرف کیسے لائیں، ان کو دین کس طرح سکھایا جائے. میں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے اندر علم دین حاصل کرنے کے 3 سورسز ہیں، 3 ذرائع ہیں. ایک تو مدارس اسلامیہ ہیں جو تقریباً ہر شہر میں، ہر گاؤں میں قائم ہیں، وہاں سے دین حاصل کیا جا سکتا ہے. دوسرے مساجد کے ائمہ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس نسل کو دین سکھائیں. تیسرے ہمارے جلسے ہیں جو اجلاس ہوتے ہیں مختلف مواقع کے اوپر. لیکن غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مدارس اسلامیہ کا اپنا ایک نصاب ہوتا ہے، وہاں پر ان طلباء کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے. مساجد کے ائمہ خود ان کا اپنا ایک مصروف وقت ہوتا ہے، ان کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس نئی نسل کو اسلام کے بارے میں کچھ بتا سکے. تیسرے جلسے یا جشن یا میلاد، اس قسم کے جو ہمارے اجلاس ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کسی خاص مقصد کے تحت منعقد کیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ میڈیا آج اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کی خبریں پہنچ جاتی ہیں، معلوم ہو جاتی ہیں. اگر کسی ایک گاؤں میں وہ طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، عارف اور گڑیا کا، پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے، ڈسکس کرتی ہے، اس پہ ڈیبیٹس ہوتے ہیں. ابھی کسی نے نماز پڑھا دی وہاں پر، پورا ہنگامہ مچ کے رہ گیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ میڈیا چاہے پرنٹ ہو یا کچھ بھی ہو، اس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے میرے خیال سے اینٹی اسلام ہے. ان کو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے، کوئی بھی ایک بات انہیں مل جائے تو اس کو اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو بہت ہوا دی جاتی ہے. اب میں یا مجھ جیسے لوگ، یعنی جو علماء یا مشائخ ہیں، ہم لوگ گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم فرنٹ لائن پہ نہیں آتے. مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی طلاق کا مسئلہ آتا ہے، کبھی عورتوں کے حقوق کی بات کہی جاتی ہے، کبھی جہاد یا آتنکواد کی بات کی جاتی ہے. ہمارا ایک مسلمان نوجوان جو کسی کالج میں پڑھتا ہے، جو کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جب وہ اس کالج پہنچتا ہے، کلاس میں بیٹھتا ہے، اس کا ایک غیر مسلم دوست جب اس سے سوال کرتا ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کی شریعت میں جب 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو آپ کے پرافٹ کی 9 یا 11 بیویاں کیوں تھیں؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارے نوجوان کا المیہ یہ ہے، اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ فلم کی اس کو پوری معلومات ہے، کرکٹ کی اس کو پوری معلومات ہے، پالیٹکس کی اس کو پوری معلومات ہے، اور افسوس اگر معلومات نہیں ہے تو اپنے دین کی نہیں ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ اگر ورک کیا جائے تو ان نوجوانوں پر کیا جائے تاکہ یہ اسلامی سوچ سے آراستہ ہو، اسلامی علوم سے آراستہ ہو، اور جب بیٹھیں اپنے دوستوں میں، اپنے اساتذہ کے اندر، تو اسلام کا کم سے کم دفاع تو کر سکیں، اپنی بات تو کہہ سکیں. تو اس کے لیے میں نے حضرت کی اجازت سے
اور آپ کی دعاؤں سے بدایوں کے اندر الازہر انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا قیام کیا ہے. اس میں میں نے 2 مہینے کا ایک پارٹ ٹائم کورس رکھا ہے جو ان طلباء کے لیے ہے جو انٹر پاس کر چکے ہیں, انٹر اینڈ ابو, وہ بی اے میں ہیں یا اس کے بعد کسی کلاس میں ہیں. اور اس کو میں نے اس کورس کو مئی اور جون میں رکھا ہے. ظاہر کہ مئی جون میں چھٹیاں ہوتی ہیں, بچے خالی ہوتے ہیں. مئی اور جون یہ 2 مہینے کا میں نے کورس ترتیب دیا ہے کہ جس میں اسلامی ضروری مسائل جو بیسک پرنسپلس ہیں ان پر, اور جو برننگ ایشوز ہیں ہمارے, جو کرنٹ ایشوز ہیں, جو وہ باتیں جو آج بحثوں کا موضوع بنی ہوئی ہیں ٹی وی پر, ریڈیو پر یا اخبارات کے اندر, اور صحیح اسلامک ایٹیٹیوڈ سامنے نہیں آ رہا ہے, ہماری قوم خود کنفیوز ہو گئی ہے. تو میں نے یہ کوشش کی کہ وہ اس 2 مہینے کے کورس کے اندر ان طلباء کو اپنے قریب کر کر, ان کو اپنے پاس لا کر ایک اچھے لیکچرز ہوں اور اسلام کو ذرا براڈ فریم میں ہم پیش کریں. اسلام کا صحیح ایٹیٹیوڈ اور صحیح کانسیپٹ ان چیزوں میں, یعنی جہاد کے سلسلے میں کیا ہے, یا فنڈامنٹل ویمن رائٹس کے سلسلے میں کیا ہے, یا نان مسلم اسلامک اسٹیٹ اتنا اہم مسئلہ ہے, اس پر کیا ہے, تاکہ ایک اچھی فیلڈ ڈیولپ ہو اور جب یہ بیٹھیں تو کم سے کم دفاع کر سکیں اسلام کا. اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کا فائدہ بدایوں تک رہے گا. آخر پونا میں ہمارے چاہنے والے ہیں اور پونا میں بھی ایسے طلباء ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے, ان کی میں نے کیا کیا. تو میں نے سوچا یہ ہے کہ چونکہ پہلا سال ہے, میں مئی اور جون شروع کرنے والا ہوں, تو اس سال تو میں بدایوں میں رکھتا ہوں, لیکن آئندہ سال جب حالات ہوئے اور وسائل پیدا ہوئے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے ورکشاپ لگائیں. مثلا پونا میں 10 روزہ ورکشاپ یا 15 روزہ تربیتی کیمپ, اس میں وہ طلباء جو یونیورسٹی میں یا کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ مدعو کر کے ان کا داخلہ لے کر اس 10 دن میں یا 11 یا 15 دن کے اندر اسلام کے ان بیسک ٹاپکس پر لیکچر ہوں, سلجھے ہوئے لیکچر ہوں, تاکہ اسلام کی معلومات ان کو درست معلوم ہو. آج تو عالم یہ کنفیوژن کا کہ ایک ہمارا مسلم نوجوان ہم سے یہ پوچھتا ہے آ کر کہ آپ نے عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا, آپ نے انہیریٹنس کے اندر عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا ہوا ہے. یعنی اتنا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس قسم کے اچھے لیکچر ہوں تاکہ یہ کانسیپٹس کلیئر ہوں, کنفیوژن دور ہو, اور آدمی کو معلوم ہو کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں, جن بلیفز کو ہم, جن عقائد کو ہم مانتے ہیں وہ دراصل ہے کیا, اور ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر اتنا ہم لوگ مروب ہو چکے ہیں مغرب سے, جیسا کہ مدنی میں نے بات کی تھی ابھی, اتنا مروب ہے, اتنا متاثر ہے, اور چونکہ اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں, تو مروبیت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے دنیا کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نسل کو یہ بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ آخر ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے یہ دنیا کے سویلائزیشن کے اندر, دنیا کے تمدن کے اندر. آخر مسلمانوں نے, اسلام نے دنیا کو کیا دیا ہے. تو یہ میرا پہلا قدم ہے, پہلا پروجیکٹ ہے, اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں